بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مقدمہ مقدمہ اعلم بس کلا پڑھنا کی مقدمہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترکیب اس کی ہے کہ یہ خبر ہے، مبتدا اس کا محذوف ہے، ھذہ مقدمۃ، یہ مقدمہ ہے، یہ کیا کہے مقدم، ہاں یہ خبر ہے اور اس کا مبتدا اس کا محذوف، اس کا مبتدا محذوف ہے ھذہ، تو بھی کیا اس کا مبتدا محذوف ہے جملہ کیا بنا؟ ھذہ مقدمہ، یہ مقدمہ ہے۔ اچھا جی، مقدمہ کا لغوی معنی، مقدمہ یہ جو کتابوں کے اندر ہوتا ہے یہ مشتق ہے مقدمہ قدامہ سے، کس سے؟ قدامہ سے۔ تو قدامہ یقدم و تقدیم کا معنی ہوتا ہے آگے کرنے والا، آگے کرنے والا۔ تو یہ تو خود کتاب سے پہلے ہے، تو آگے کس کو کرنے والا ہے؟ سوال ہے کہ مقدمہ مشتق ہے قدامہ سے، مقدمہ مشتق ہے قدامہ سے، اور قدامہ کا معنی ہوتا ہے تقدیم، آگے کرنا، باب تفعیل ہے، متعدی ہے، تو یہ تو خود آگے ہے، کس سے؟ کتاب سے۔ یہ کس کو آگے کر رہا ہے؟ او لکھے یہ قدامہ بمعنی تقدامہ، قدامہ تقدامہ تفاعل ہے، یہ لازمی ہے، یعنی مقدمہ بمعنی متقدمہ آگے ہونے والا۔ کیا کریں جواب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قدامہ بمعنی تقدامہ ہے، تو تقدمہ باب تفاعل ہے اور یہ لازمی ہے، معنی مقدمہ بمعنی متقدمہ آگے کرنے والا، آگے ہاں آگے ہونے والا، تو یہ آگے ہے کس سے؟ کتاب سے، پہلے ہے نا، کیا آخری صفحے پر ہے؟ شروع ہے، ابھی تو کچھ خطبہ ہے جی۔ اچھا جی، یہ کس سے ماخوذ ہے؟ یہ ایک ہوتا ہے مقدمۃ الجیش، کون ہوتا ہے؟ جیش لشکر کو کہتے ہیں، یہ مقدمۃ الجیش لشکر کا مقدمہ، وہ تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے جو آگے ہوتی ہے لشکر سے، آگے جا کر وہ بندوبست کرتے ہیں، سمجھ آئیے؟ تو جیسے وہ مقدمۃ الجیش عسکر لشکر سے آگے ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو کتابوں کا مقدمہ ہے ہوتا ہے فی المفتح، شروع میں، مصدر کیا نام ہے، ظرف کا صیغہ ہے کہ یہ شروع میں ہوتا ہے، جس طرح وہ چھوٹا سا لشکر بڑے لشکر سے آگے ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی کتاب کے مسائل سے پہلے ہوتا ہے، سمجھیے گا؟ اچھا جو مسئلہ سمجھیں، مسئلہ یہ ہے کہ مقدمہ دو قسم کا ہے، مقدمہ ایک وزیر اعظم تھا، ایک صدر تھا، مقدمہ دو قسم ہے، ایک ہے مقدمۃ العلم، ایک ہے اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب، ایک ہوتا ہے پہلا کیا ہوتا ہے؟ مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ کتاب۔ مقدمۃ العلم تو وہ ہوتا ہے جس پر علم کے مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، جس پر علم کے مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، علم کے اندر کتاب کوئی سی ہو، مقدمۃ العلم وہ شے ہوتی ہے جس پر اس علم کے مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے، مقدمۃ العلم وہ شے ہوتی ہے جس پر علم کے مسائل کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ مقدمۃ العلم مجموعہ ہے تین چیزوں کا، علم کی تعریف، علم کی غایت، علم کا موضوع، علم کی تعریف، علم کی غایت، علم کا موضوع۔ یہ جو تعریف ہوتی ہے نا، یہ تصور ہوتا ہے کہ نہیں، وہ معرف کی چار قسمیں ہیں نا، تو تعریف ہو تو جو محرف ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ تصدیق ہوتی ہے، تو ساری تعریفیں یہ تصور ہوتی ہیں، ساری بامے پانچ کٹھا لمبی ہو گئی، ان کی ترکیب کر کے لو مفرد بنے گا،
لفظ موصوف ہے وضع لمانن مفردن جوڑ کے تے آگے نے کو جانے خبر بننا ہے جملہ مبتدا اپنے کو مل کے نا خبر نہ صفت موصول صفت مل کے تے مرفوع بلفظاً خبر برائے الکلمہ جتنی بھی تعریفاں نے جس لئے ترکیب کر کے لیاؤ گے تو مفرد بنے گا سمجھیے گا توجہ کر تو تعریف تصور ہوتی ہے اور غایت اور موضوع یہ تصدیق ہوتے ہیں کیا کہ تعریف کے تصور ہوتی ہے اور غایت اور موضوع یہ تصدیق ہوتی ہے مطلب کیا ہے کہ اس علم کی یہ غایت ہے کہ جملہ جو بولا یہ کیا ہے تصور ہے کہ تصدیق ہے وہ جہاں ہے اور نہیں آئے وہ کیا ہوتا ہے وہ مبتدا جملہ ہوتا ہے تو جملہ اور تصدیق ایک ہے نا اس علم کا موضوع یہ ہے یہ کیا ہے تصدیق تو یہ جو مقدمات العلم ہوتا ہے نا یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے اس علم کی تعریف اور اس علم کی غایت کی تصدیق اور اس علم کے موضوع کی تصدیق مقدمات العلم مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے اس علم کی تعریف اس علم کی غایت کی تصدیق اس علم کی غایت فلانی ہے یہ تصدیق اور اس علم کے موضوع کی تصدیق اس علم کا موضوع فلانا ہے جو پڑھے کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہیں منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں اس حیثیت سے کہ مجہول تک پہنچائیں سمجھی گل یہ تو ہے کیا علم کیا علم کی تعریف علم کے موضوع اور غایت کی تصدیق یہ تینوں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب کیا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب اب یہ کہنا ہے علم میں شروع ہونے اس پر موقوف اس لیے کہ آپ کو علم شروع کر رہے ہیں نہ آپ کو اس کی تعریف پتہ ہے نہ غرض پتہ ہے نہ موضوع پتہ ہے تو آپ نے جو حاصل کرنا تھا جب تک پتہ ہی نہیں تو آپ کیا حاصل کریں گے اچھا جی ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب کیا ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب مقدمۃ الکتاب جو ہوتا ہے نا وہ ہر کتاب کا اپنا ہوتا ہے ادھر دیکھیں مقدمۃ الکتاب یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے مسائل شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں ذکر کرنا جن کے ذریعے اگلے مسائل سمجھنے تھوڑے آسان ہو جائیں جن کے ذریعے تھوڑے سارے نہیں سارے پڑھنے دے ہونے نے نا تھوڑے آسان ہو جائیں یہ جو کتابوں کے شروع میں کچھ تھوڑے سے مسائل ہوتے ہیں تاکہ اگلے جو تفصیلی مسائل آ رہے ہیں وہ سمجھنے آسان ہو جائیں اس شروع والی چیز کو کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب کیا کہتے ہیں مقدمۃ الکتاب تو مقدمۃ الکتاب کی تعریف ہے کہ طائفۃ من کلام طائفۃ من کلام اے لمد الف تو لے کے نا تے او جڑا ہے نا بیان قاسم دی واو نظر آ رہی بل معلوم دی میم تک آ جڑا لکھیا ہے ایک طائفہ من الکلام ہے کہ کوئی نہیں کلام دا حصہ ہے کہ کوئی نہیں بلا تھی یہ مقصود سے پہلے ہے کہ کوئی نہیں اور منطق دے مثلا امام المقصود اگے اس کا ارتباط ہے مقصود کے ساتھ اور اس میں مقصود کا نفع ہے تو یہ تعریف ہے مقدمۃ الکتاب کی کہ طائفۃ من کلام قدمت امام المقصود لارتباطها بالمقصود ونفعها فیہ کہ کلام کا ایک حصہ جو کہ پہلے ہے مقصود سے کہ اس حصے کا ارتباط ہے مقصود کے ساتھ اور نفع ہے نفع ہے اس میں کس کا مقصود کا اس میں نفع یہ نفع دیتا ہے مقصود اب یہاں سے یہ مقدمہ بیان ہو رہا ہے اس مقدمے میں علم کی تعریف کرنی ہے کس کی علم کی تعریف کیونکہ آگے علم تقسیم ہونا ہے علم دو قسم ہے علم تصور اور تصدیق پھر تصور کی آگے باس اور تصدیق کی آگے باس یہی روڑا کہ پنجا کتابیں جی پڑھیا چون جھوڑ میں یہی ہونا ہے تے اس میں کیا کرتے ہیں علم کی تعریف علم کی تے علم دی تعریف وچ مولوی پہ لڑ تے بابے راکھیا میں سارے دی گل لکھ دینا لڑدے کیوں نہیں چلو ہن چل لگی
اعلم ان او یار جڑی دسیں تو تر گلاں کو سمجھ آئی نہیں. مقدمے دا معنی تے ماخوذ کس سے ہے اور پھر مقدمہ دو قسم ہے کیڑا مقدمہ الکتاب. ایسا مسئلہ کی چلو اعلم ان العلم یطلق علی معانی احدها حصول صورت آؤ تے پیش احدها اوے وہ تو احد ہاتھ پیش اگلی ہاتھ ہے حصول صورت الشیء فی العقل حد ہو گئی. ثانیها بس صبر. اچھا جی علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کی تعریف بعض تو کہتے ہیں کہ علم اجل البدیہات ہے. علم سارے بدیہات میں سب سے زیادہ بدی علم ہے, لہذا اس کی تعریف کی ضرورت ہی نہیں, اس کی تعریف کی ضرورت ہے. لیکن مولوی آ کے تعریف کرتے ہیں, ہر شے کی تعریف ہوتی ہے. تو علم کا لفظ بہت سارے معنی پر بولا جاتا ہے. علم کیڑی شے ہے؟ علم استاد جی علم ہوں اور کی مجھ ہوتی ہے. علم کئی معنوں پر بولا جاتا ہے. علم کئی معنوں پر بولا جاتا ہے. علم کئی معنوں پر بولا جاتا ہے. ایسا بس ہوں نا دماغ شریف نو بھی حاضر رکھنا ہے تے جو کچھ بولیا تے وچ کچھ جین میں جا رہا ہے وہ سارا کچھ سامنے رکھ کے تے پھر اینو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. علم کئی معنوں پر بولا جاتا ہے. من کر یہ مقدمہ ہے یہ مقدمہ ہے جان اس بات کو کہ علم بولا جاتا ہے کئی معانی پر. یہ مقدمہ ہے جان تو یہ بات کہ علم بولا جاتا ہے کئی معانی پر. من کرتے نا یہ مقدمہ ہے جان تو اس بات کو کہ علم بولا جاتا ہے کئی معانی. بعض ابتدا کی ہے علم کے ساتھ اور اس کی تقسیم کے ساتھ. پہلے علم کی تعریف پھر اس کی تقسیم, اس لیے کہ منطق کی غایت مستلزم ہے اس کی رسم کو اور وہ موقوف ہے علم کی معرفت پر بے اقسام ہی, کیونکہ جب تک نہ پتہ ہو کہ علم بدی بھی ہوتا ہے نظری بھی ہوتا ہے اور نظری جو ہے اس کے حاصل کرنے میں احتیاجی ہے, نظر و فکر کی طرف اور نظر و فکر میں خطا واقع ہوتی ہے, لہذا کوئی ایسا قانون چاہیے جو خطا فکری سے بچائے تو وہ منطق ہوتی ہے. انج کر کے ساری اگے میں تو کتنی بار پڑھائی پھر اگے پیڑھی ہوگی ساری. تو پہلی تعریف شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں, یہ جو حاصل ہونا یہ علم, یہ علم کیا ہے؟ علم اے ویک کے ذہن کچھ ہے گئی ہے وہ صبح دا جو کچھ بول رہے ہیں ذہن جا رہے ہیں, اے ذہن کچھ ہے گئی ہے. اے جڑی شے گئی ہے نا ذہن ان دی تصویر ان دا عقل وچ حاصل ہونا کی علم عقل وچ حاصل ہونا. اے جڑا مصدری معنی ہے حاصل ہونا حصول ایک ہی ہے. اے پہلی تعریف کندی علم کیا کہنی پہلی پہلی تعریف کہ شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا یہ حصول مصدر حاصل ہونا, جی وہ جو صورت ہے وہ نہیں اس کا حاصل ہونا. میں جو بول رہا ہوں اس بولنے سے جو معنی آپ کے دماغ میں جا رہے ہیں وہ معنی نہیں, ان کا دماغ میں حاصل ہونا حصول یہ اے جو کوئی سمجھایا ہے نا ان دا دماغ جو حصول ایک ہی ہے. ایک ان کا حاصل ہونا شے کی صورت کا عقل میں, شاید مراد حلوہ نہیں, کوئی سارا جو کچھ بول رہے ہیں بھی شے ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ شے ہے. جی ایک ان کا شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں, ایک ان کا شے کی صورت کا حاصل ہونا عقل میں. ثانیہا الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل. بعض نے کہا ہے کہ شے سے جو صورت عقل میں گئی ہے وہ علم ہے, اس کا حصول علم نہیں ہے بلکہ وہ جو صورت عقل میں گئی ہے وہ علم ہے. جیڑی ابا جی دی تصویر نہیں تیرے ذہن میں ہے کہ کوئی نہیں ہے, وہ جیڑی تصویر ہے نا وہ علم ہاں جی کیا کہیں. دوسرا بعض نے کہا ہے کہ جو صورت حاصلہ ہے نا شے کی خود صورت حاصلہ کو فرق پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں,
پہلا سی مصدری معنی حصول، صورت نہیں اس کا حصول، یہ علم ہے. بعض نے کہا ہے کہ وہ جو خود صورت حاصل ہے، خود وہ جو صورت حاصل ہے، پہلے دسیا سی بھی آئندہ عقل میں تصویر نہیں، اس کا حصول یہ علم ہے. دوسرا معنی ہے یہ جو خود اس کی تصویر آپ کے ذہن میں جاری ہے نا، یہ صورت حاصلہ یہ ثانی ان کا صورت ہے، ایسی صورت جو حاصل ہونے والی شے سے عقل کے نزدیک. جی دوسرا ان کا صورت ہے ایسی صورت جو حاصل ہونے والی ہے شے سے عقل کے نزدیک. من کرنا دوسرا ان کا صورت ایسی اور صورت دوسرا بھی کئی معنی ہے، دوسرا معنی کا صورت ان کی ایسی صورت جو حاصل ہونے والی ہے شے سے عقل میں، عقل کے نزدیک، عقل کے نزدیک. یہ عقل کے نزدیک. جی ثالثها الحاضر عند المدرک. بس عند المدرک، اے مدرک قوت دراکہ. بعض نے کہا ہاتھ لکھا ہے کنا کنا کے لکھا کوئی نہیں. لکھے بعض نے کہا ہے کہ مدرک کے سامنے جو شے حاضر ہے وہ علم ہے. مدرک کے سامنے جو شے حاضر ہے، مدرک ذہن، مدرک کے سامنے جو شے حاضر ہے، حاضر وہ علم ہے. وہ علم ہے. خواہ اصول ہے خواہ صورت حاصل ہے، مدرک کے سامنے جو شے حاضر ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. وہ علم. کیا کہتے تیسرا معنی؟ تیسرا معنی علم کا یہ ہے کہ جو مدرک کے پاس جو حاضر ہے، مدرک کے پاس جو حاضر ہے وہ علم ہے. علم ہے. یہ اور پہلی تعریف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، وہ جو حاضر ہے وہ صورت حاصل ہے. تیسرا ان کا وہ جو حاضر ہے مدرک کے پاس. تیسرا ان کا وہ جو حاضر ہے مدرک کے پاس. تیسرا ان کا وہ جو حاضر ہے مدرک کے پاس. رابعها قبول النفس بتلك الصورت. چوتھا معنی بعض نے کہا ہے یہ آپ نے دیکھا تصویر گئی، اس کا نفس ناطقہ ذہن عقل یہ کچھ چیز ہے، یہ جب تصویر گئی اس کا آپ کے نفس ناطقہ کا اس تصویر کو قبول کرنا یہ علم ہے. قبول کرنا یہ علم. کیا کہہ دیا؟ چوتھا علم یہ سارا کچھ ہے صحیح، جو کچھ ہو رہا ہے انج ہے وچ، لیکن جھگڑا پہ گیا. علم کا چوتھا معنی یہ ہے کہ اس میں علم جو معنی کا مطلب ہے تعریف کہ عقل کے سامنے نہ کہ نفس کا اس صورت کو قبول کرنا. قبول النفس لتلک الصورت، جو کچھ دماغ میں جا رہا ہے، عقل میں، نفس ناطقہ میں، قوت دراکہ میں، مدرکہ میں، کچھ ہے نا سارے، اس میں جو کچھ جا رہا ہے اس کا اس شے کو کیا کرنا؟ قبول کرنا. یہ کیا ہے؟ قبول کرنا یہ علم ہے. آگے چل منع کر. چوتھا ان کا نفس کا قبول کرنا، اس صورت کو. جی چوتھا ان کا نفس کا قبول کرنا اس صورت کو. چوتھا ان کا نفس کا قبول کرنا اس صورت کو. خامسها الاضافۃ الحاصلۃ بین العالم والمعلوم. پانچویں تعریف یہ کی ہے بعض منطقیوں نے، علماء نے لکھا تھا یہ متکلمین کے نزدیک تعریف ہے. ادھر دیکھ تو نے ویکھیا ہے نا، تو ہے عالم، اے وے معلوم. اے جدو تصویر اندر گئی ہے نا، عالم اور اس معلوم کے درمیان جو تعلق ہوا ہے جاننے والا، یہ جو تعلق ہے یہ علم ہے. یہ جو یہ تعلق جو ہے یہ علم ہے. ابھی کیا کہہ دیا؟ پانچواں الاضافۃ الحاصل. ہاں جی، عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق ہے جاننے والا یہ علم ہے. عالم اور معلوم کے کہ درمیان سب کا مجموعہ یہ علم ہے. جتنے 5 تعریفیں ان کا مجموعہ یہ علم ہے. ہاں بھی
چھٹا پانچویں تعریف کیا ہے؟ پانچویں تعریف یہ ہے کہ کہ عالم کون؟ جو کو نفس ناطقہ، مدرکہ، عقل، ذہن، وہی عالم ہے۔ عالم اور معلوم کون؟ جس کی تصویر آئی ہے۔ عالم اور معلوم کے درمیان جو تعلق ہوا ہے کہ اس نے جانا ہے وہ شاید جانی گئی ہے۔ جاننا اور جانا جانا، جاننا اور جانا، یہ جو آپس میں تعلق ہوا ہے یہ تعلق علم ہے۔ یہ تعلق علم ہے۔ انہاں پنجاں کو تانوں کو علم آیا ہے؟ کوئی علم جڑا آیا جو نا وہ کی علم ہے۔ چلو جی پانچواں ان کا نسبت ہے، ایسی نسبت جو حاصل ہونے والی ہے عالم اور معلوم کے درمیان۔ جی پانچواں ان کا نسبت ہے، ایسی نسبت جو حاصل ہونے والی ہے عالم اور معلوم کے درمیان۔ پانچواں ان کا نسبت ہے، ایسی نسبت جو حاصل ہونے والی ہے عالم اور معلوم کے درمیان۔ چلو